بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم آج اعراب سے بات کریں گے کہ اعراب کے کتنے قسمیں ہیں اور علامات الاعراب کتنے ہیں، علامات الرفع کتنے ہیں، اور یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ منصوب ہے. اگر منصوب فتحہ کے ساتھ ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ زبر ہے، لیکن اگر زبر نہ ہو، کسی اور حرف کے ساتھ یا حذف کے ساتھ ہو تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا. یا علامت الجر اگر کسرہ کے ساتھ ہے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو آج ہم اس سبق میں اعراب کہ اعراب ہے کیا چیز، اعراب کیا ہے، اور اعراب کے علامات کون کون سے ہیں، اور علامت الرفع کیا ہے، علامت النصب کیا ہے، علامت الجر کیا ہے، اور علامت الجزم کیا ہے. تو آج ہم شروع کریں گے الاعراب. کلمے کے آخر میں عامل کی وجہ سے جو اثر پیدا ہو جائے، آخر مرفوع منصوب مجرور یا مجزوم ہوگا، تو جو اثر پیدا ہو جائے عامل کی وجہ سے تو اس کو اعراب کہتے ہیں. مثلا جاء یہ عامل ہے، اور زیدن تو ابھی زیدن یہ ہے اعراب. ابھی جاء ابوک، رأیت اباک، مررت بأبیک. او جاء قاضٍ، یا جاء ہن مسلمات، رأیت مسلمات. جاء یا رأیت قلمین. تو اس طرح ابھی دیکھیے یہ عامل ہے، تو عامل کے بدلنے سے ابھی یہ رأیت جو ہے فعل فاعل ہے، اور اس مفعول جو ہے یہ قلمین مفعول ہے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اس پر زیر ہے. تو ابھی اس کا اعراب ہم کس طرح جانیں گے کہ یہ منصوب ہے. یہ رأیت یہ بھی فعل فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، اور کل فاعل منصوب، کل مفعول منصوب، ہر مفعول جو منصوب ہوتا ہے. تو یہ منصوب کس طرح منصوب ہے، کس وجہ سے، تو مجرور ہے، اس پر زیر ہے. اب یہاں پر جاء ابوک، جاء یہ فعل ہے، ابو فاعل ہے. ابھی ابو پر پیش ہے، لیکن رأیت اباک پیش، وہ پر تو پیش نہیں ہے، ابو ہے لیکن با پر پیش ہے، وہ پر پیش نہیں ہے. ابا اس پر زبر ہے لیکن الف پر زبر نہیں ہے، یا پر با پر زیر ہے لیکن یا پر زیر نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ اعراب ہم عامل کی وجہ سے جو اثر پیدا ہو جائے، آخر میں مرفوع منصوب مجرور یا مجزوم ہوگا، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. تو اس کے لیے ہمیں علامات الاعراب، علامات اعراب یہ 3 قسم پر ہے. نمبر 1 ہے الحرکہ، حرکت کے اعتبار سے کہ زبر، زیر، پیش یا سکون ہو. زبر، زیر اور پیش، زیر، زبر اور پیش، یعنی پیش ہو یا فتحہ ہو،
زبر ہو یا زیر ہو. بالحرف، بالحرف مطلب الف ہو، نون ہو، واو ہو یا یا ہو. مثلا بالحرف کی مثال تقریباً جس طرح یہ ہے، یہ بالحرف ہے، واو ہے، یہ الف ہے اور یہ یا ہے. الف اور مسلمون، یہ بالنون، یہ اور یہ ہو گیا الف کی مثال، واو کی مثال، یا کی مثال اور نون کی مثال. ابھی حذف کہ آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو ہٹائے، یا آخر میں نون اعرابی ہو تو اس کو ہٹانے سے وہ ہٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں الحذف. قطع حرف الآخر بعادات الجزم، حرف جزم آ جائے آخر میں، وہ ساکن ہو، یا جس طرح لم يدعو اور بقطع نون الاعرابی، نون اعرابی گر جائے تو اس کو کہتے ہیں الحذف. تو علامت الاعراب 3 ہیں: حرکت بالحرکہ، ضمہ زبر زیر پیش ہو، بالحرف الف نون واو یا ہو، اور حذف کے آخر میں یا کسی کو ساکن کر دے اور ساکن نہ ہو تو قطع الحرف الآخر بعادات الجزم، واو الف نون، اور بقطع نون الاعرابی. یا تو سکون آئے گا یا حرف آخر سے عادات جزم کی وجہ سے حرف آخر کو قطع کرے گا، گرائے گا، اور یا نون اعراب کو گرا دے گا. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 3 قسمیں علامات الاعراب. 3 قسمیں: بالحرکہ، بالحرف، اس کو اعراب بالحرکہ کہتے ہیں، اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں، اور اس کو اعراب بالحذف کہتے ہیں. علامات الاعراب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یا مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا یا مجزوم ہوگا. تو اگر مرفوع ہو تو رفع کی علامت کون کون سے ہے؟ یا تو اس پر پیش ہوگا، یا واو ہوگا جس طرح یہاں پر ہے، یا الف ہوگا، الف اور نون ہوگا جس طرح قلمان میں، یا واو اور نون ہوگا جس طرح یہ ہے، یا مضارع میں، جو مضارع میں ہے نون اعرابی گرنے کے، جو جس کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے. تو یہ 4 اس کے علامت الرفع 4 ہے. یہ صرف یاد رکھیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. علامت النصب، نصب کی علامات کون کون سے ہیں؟ ایک ہے فتح زبر، والالف جس طرح یہاں پر ہے ابا کا، والیا، اور یا اس کی علامت یا ہے، علامت النصب یا. والکسرہ، یا زیر ہوگی. زیر کس میں؟ اس میں رأیت مسلمات. وحذف النون، اور یا نون اعرابی کی وجہ سے اس سے نون گر جائے گا. علامات الجر الکسرہ، یا زیر ہوں گے، زیر ہوگا، والیا یا ہوگا جس طرح جاء ابو کا، رأیت مررت بأبی کا، اور یا فتحہ ہوگا جس طرح غیر منصرف میں ہوتا ہے. علامات الجزم، یا تو سکون ہوگا، سکون کا لفظ استعمال ہوگا، یا حذف آخر واو ہو، الف ہو، یا ہو، وہ حذف ہوگا، اور یا حذف نون ہوگا. تو یہ ہے علامات الاعراب. کلمے کے آخر میں عامل کی وجہ سے جو اثر پیدا ہو جائے اس کو اعراب کہتے ہیں. علامات الاعراب ہے الحرکہ، الحرف، الحذف. یا حرکت ہوگا ضمہ فتحہ کسرہ، یا حرف ہے تو حرف الف نون واو یا ہے. الحذف تو یا تو حروف علت جو ہے وہ گر جائیں گے آخر سے، یا نون اعرابی گرا دے گا. تو اس کو یہ پہلے والے کو اعراب بالحرکہ کہتے ہیں،
دوسرے والے کو اعراب بالحرف کہتے ہیں اور تیسرے والے کو اعراب بالحذف کہتے ہیں۔ یہ ہے علامات الرفع، 4 ہے، ضمہ، واو، الف اور نون۔ علامات النصب فتحہ، الف والیاء والنون والکسرہ وحذف النون۔ علامات الجر الکسرہ والیاء والفتحہ۔ علامات الجزم السکون وحذف الآخر وحذف النون۔ حذف الآخر یا تو حروف علت کو گرا دیں گے یا نون اعرابی کو۔ تو میرے خیال پہ آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، اور یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے آج کا سبق، لیکن مشکل نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ اس پر جو اگلا سبق ہوگا اس میں تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی اسباق ہے اعراب کے متعلق، اعراب اسم متمکن، اس میں غیر متمکن کے 8 قسمیں تو گزر چکے ہیں، ابھی اعراب اسم متمکن ہے۔ تو اعراب اسم متمکن یہ 16 قسمیں ہیں، 16 کے 9 اعراب ہیں، اور 9 کو ہم 3 میں تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج کے لیے یہ سبق کافی ہے، اور کل کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔